وننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية وعلم ينتفع بها أو كما قال أو ولد صالح يدعو له أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آنسر ناؤ از ان اردو بہتر ہے نا کہ انگلش میں؟ اردو میں ٹھیک ہے ماشاءاللہ. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء دنیا میں بھیجے ہیں ان تمام نبیوں کو اللہ نے کوئی نہ کوئی میریکل معجزہ دیا، جتنے بھی آئے ہیں. حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ ہمیں تو زندہ اونٹنی چاہیے، پہاڑ میں سے نکلے اور نکلنے کے بعد بچہ بھی دے. قرآن میں اس کا ذکر ہے. انہوں نے دعا کی اللہ میری امت ہے وہ معجزہ میریکل مانگ رہی ہے کہ پہاڑ سے اونٹنی نکلے اور وہ بھی پریگنن ہو، باہر آ کے فوراً بچہ دے، یعنی اندر میں ہی 9 مہینے اس کے گزر چکے ہو، یعنی ایسی اونٹنی ہو جو پریگنن ہو. قرآن میں ہے کہ اللہ نے صالح علیہ السلام کی دعا قبول کر لی اور فوراً اونٹنی ایسے پہاڑ پھٹا اور اونٹنی نکلی بڑی. آج کل کی اونٹنی اس سے بہت بڑی، بہت بڑی. باہر آنے کے بعد اسٹریٹ اوے انہوں نے بچہ دیا، لیکن اسلام نہیں لائے، اسلام نہیں لائے. اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کئی معجزات دیے، معجزات بہت سارے. 9 ایسے معجزے جس کو قرآن میں ہے کہ دنیا میں کبھی سنے نہیں ہوں گے. کہ ادھر اسرائیلی رہتا ہے پڑوس میں، ادھر قبطی رہتا ہے. قبطی میننگ دوز ہو فالوز دو فرعون اینڈ اسرائیلی میننگ دوز ہو فالو دو موسیٰ علیہ السلام. اسرائیلی کا گھر ہے، پڑوس میں قبطی کا گھر ہے. اس کا گھر خون سے بھرا ہوا ہے لیکن پڑوسی کے گھر میں خون نہیں ہے. اللہ کا عذاب تھا. اس کا گھر فراگز سے، میڈک سے بھرا ہوا ہے. قرآن میں وَالدَّفَادِيَ وَالدَّمَ آیات مفصلات اللہ مینشن ہے قرآن کے. اس کا گھر فراگ سے بھرا ہوا ہے. وہ کھانا پکاتے ہیں تو فوراً 2 4 5 فراگ اس میں کود جاتے ہیں، وہ کھا بھی نہیں سکتے. پانی پینے کے لیے گلاس بھرتے تو اس میں فراگز کود جاتے ہیں. یہ قبطی پانی پیے تو اس بیکم بلڈ اینڈ دا سیم واٹر اسرائیلی پیے تو واٹر. اللہ کا عذاب قرآن میں اللہ نے بیان کیا. اور موسیٰ علیہ السلام کا سب سے بڑا معجزہ عصا. وما تلک بیمینک یا موسیٰ قال ہی عصائی، یہ میرا ڈنڈا ہے. I'm using for the to grazing my to cut the branch of the trees. کس کے لیے؟ بکریوں کے لیے. بہت معجزات ہیں موسیٰ علیہ السلام کے. تو عجیب غریب. موسیٰ علیہ السلام کو قوم کیا کہتی تھی کہ اس کا جو ٹیسٹیکل بہت بڑا ہے، ایسا کہتی تھی. اس لیے وہ ہمارے ساتھ ایک ریور میں غسل نہیں کرتا. موسیٰ علیہ السلام اس کا ٹیسٹیکل بڑا ہے، یہ اپنے عیب کو چھپاتا ہے. ایک دن اکیلے وہ گرے ریور میں غسل کرنے کے لیے اور اپنے کپڑے نکال کر کس پر رکھے؟ ایک پتھر پر رکھے، راک کے اوپر. وہ جیسے ہی غسل سے فنش ہوئے
نکلے کپڑے پہننے کے لیے تو وہ راک ان کے کپڑے لے کر بھاگا. دا راک واز رننگ. کدھر جا رہا ہے؟ اس گاؤں کی طرف جا رہا ہے جن گاؤں والوں نے ان پر عیب ڈالا, فالٹ نکالا کہ ان کو بیماری ہے. اب یہ کپڑے بھی نہیں ہے اور یہ راک بھاگ رہا ہے. گاؤں میں جا کر دیکھا لوگوں نے کہ موسیٰ علیہ السلام پر جو ہم ایکیوز کر رہے ہیں بالکل غلط ہے, وہ تو نارمل ہے, ان کو کوئی بیماری نہیں. اللہ وانٹ ٹو شو دیم, اللہ اپنے نبی کو کوئی بیماری نہیں دیتا. ہاں, کوئی بیماری. اور ان کا جو عصا ہے عجیب, عصا تو عجیب, سبحان اللہ. اس عصا کے بارے میں صاحب تفسیر مظہری جو ہے وہ نقل کرتے ہیں اس کے بارے میں نقل کرتے ہیں صاحب کہ وہ سانپ جو تھا نا, اسٹک جو تھی ان کی, وہ تو عجیب. قرآن میں 2 لفظ ہے, ثعبان مبین, حیا. حیا کے معنی سانپ, ثعبان کے معنی پائٹن, پورا انسان کو, جانور کو کھا جائے. بڑا منہ, کتنا بڑا ہے؟ تفسیر مظہری میں لکھا ہے کہ اس کا نیچے کا ہونٹ وہ فرعون کے گھر کے نیچے اور اوپر کا اس کے اوپلے مالے پر اتنا بڑا اس کا منہ تھا کہ پورا فرعون کا گھر کھا جائے. ڈر گیا وہ. تفسیر مظہری میں لکھا ہے کہ فرعون کو پوری رات ڈائریا ہوئی, ڈر گیا وہ. لیکن قرآن میں ایک جگہ پر اس کو پائٹن کہا, یعنی ثعبان بہت بڑا, اور ایک جگہ پر سپولیا کہا, سانپ. کیا مطلب اس کا؟ فرمایا موٹا پائٹن کی طرح تھا اور دوڑتا سانپ کی طرح تھا. دونوں قرآن کی آیت پر عمل ہو جاتا ہے. مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے مثنوی شریف میں لکھا ہے بہت عجیب بات. فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں 2 ینگسٹرز وہ چاہتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ یہ صحیح نبی ہے, ٹرو نبی, اور دا فالس. وی وانٹ ٹو نو دیٹ از اے لائر اور دا ٹرو. تو ان دونوں ینگسٹرز میں سے ایک نے اپنے باپ کو خواب میں دیکھا. یہ ڈریم از لیٹ فادر, اس کو دیکھا تو باپ کو پوچھا, ابا جان موسیٰ علیہ السلام صحیح نبی ہے یا صحیح نبی نہیں ہے؟ تو باپ نے کہا I can't tell you کہ موسیٰ علیہ السلام نبی سچے ہیں یا نہیں, بٹ ایک بات ہے, ان کی لکڑی اگر تم اسٹیل کر لو, چرا لو, تو وہ فالس, وہ لائر نبی ہے. اور اگر اس کی لکڑی جو ہے وہ نہ چڑاؤ, اسٹیل نہ کرو, تو پھر وہ ٹرو نبی ہے. بس یہ کر لینا. نیکسٹ ڈے مارننگ دونوں ینگسٹرز دیکھ رہے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کب سوتے ہیں کہ ان کی لکڑی چوری کر لیں. یہ دونوں گئے. مولانا روم رحمت اللہ علیہ مینشن ان اس کتاب مثنوی شریف, اللہ, وہ دونوں گئے, دیکھا موسیٰ علیہ السلام ایک درخت کے نیچے آرام کر رہے ہیں. He was sleeping lying down and he left a stick next to him. ہر نبی کا معجزہ ان کے ساتھ ہوتا ہے, ایسے رکھا ہوا. وہ دونوں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام تو سو رہے ہیں, اس کو چوری کر لیتے ہیں. جیسے ہی قریب گئے تو وہ اسٹک سانپ بن گئی, سانپ بن گئی. اور اب یہ دونوں ان کے پیچھے دوڑا سانپ بن کر. یہ دونوں بھاگے بھاگے بھاگے. موسیٰ علیہ السلام تو سوئے ہوئے ہیں لیکن ان کا معجزہ زندہ ہے. معجزہ کیا ہے؟ الائیو, زندہ ہے. دوڑا. موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی چیز کی حفاظت, نبی کی ہر چیز کی حفاظت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے. ایسا دورے ایسا دورے. ان دونوں کو مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ فرماتے دونوں کو بخار ہو گیا, اور ماں کو کہا کہ ایسا ہوا. ماں نے پھر معافی مانگی موسیٰ علیہ السلام سے, وہ دونوں ٹھیک ہو گئے. لیکن کلید مثنوی کی شرح لکھی ہے حکیم الامت نے, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ, اس میں لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اگر سوئے ہیں تو ان کا معجزہ زندہ ہے, نبی کی حفاظت کر رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام پاسڈ اوے تو ان کا معجزہ بھی ختم ہو گیا. میرے اور آپ کے نبی جب زندہ تھے ان کا معجزہ بھی زندہ تھا. آج
نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں سوئے ہیں لیکن ان کا معجزہ قیامت تک الائیو اور زندہ رہے گا، وہ ہے قرآن کریم۔ قرآن یہ بات ہمیشہ یاد رکھو۔ میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ابھی سال ختم ہو رہا ہے۔ ٹوڈے از 26 ذی الحجہ 1444 میں بھی if I don't make mistake 26 ذی الحجہ ایسا، اور 1444 1445 شروع ہو رہا ہے۔ 1444 سال ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بتلایا تھا میں اور قیامت ایسا ہے جیسے یہ جگہ ہے، اتنا میرے اور قیامت میں۔ کب کیا ہو جائے اللہ کو پتا ہے، کب کیا ہو جائے اللہ کو پتا ہے۔ اس لیے ہمیں لاسٹ ایئر جو بھی ہم نے گناہ کیے ہیں، جو بھی نافرمانیاں کی ہے، جو بھی ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلاف کام کیا ہے، اس سے توبہ کر لیں۔ اینڈ آف دا ایئر آ رہا ہے، اور آئندہ سال کے لیے ہم دعا کریں یا اللہ آئندہ سال ہمارے لیے کیا بنا دے؟ رحمت والا، مغفرت والا، عفو عافیت والا، ایمان والا، ہدایت والا بنا دینا۔ یہ دعا کر لیں۔ ہاں، تو اللہ نے نبیوں کو معجزہ دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کتنے معجزات دیے، سبحان اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام ایسے میت جاتا ہے دفن کرنے کے لیے، ماں نے رو دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے میرا بیٹا زندہ، تو کہتے تھے کم باذن اللہ، زندہ ہو جا، تو زندہ ہو جاتا تھا، اللہ کے حکم سے زندہ ہو۔ قبرستان جاتے تھے، زندہ کرتے تھے۔ اور البینو سکنس اگر ہو، جس کو ہم وائٹ ڈاگ کہتے ہیں، وہ ایسے ہاتھ پھراتے رہے، یہ سب قرآن میں بیان کیا اللہ پاک نے 6 پارے میں۔ ایسا ہاتھ پھیر دیتے تھے، بیماری بالکل اسی وقت ختم ہو جاتی تھی۔ والابرس، قرآن میں کا ذکر ہے البینو کا۔ وحی الموتى، اور مردے کو زندہ کرنا۔ اور آپ لوگ یہاں بیٹھے، تم میں سے کوئی تو کھانا کھا کر آیا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یوزڈ ٹو سے، تم نے یہ کھانا ابھی گھر میں کھایا اور اتنا چھوڑ کر آئے ہیں۔ یوزڈ ٹو ٹیل ہم، حالانکہ کسی کو پتا نہیں ہوتا، یہ اللہ کی طرف سے ان کو بتلایا جاتا تھا۔ بہت سارے معجزات تھے، اتنے معجزات۔ یاد رکھو، اللہ اپنے نبیوں کو معجزہ دیتا ہے۔ کیوں؟ دس از کالڈ دلیل النبوت، پروف آف دا prophethood، ٹو شو دا پیپل آئی ایم دا ٹرو نبی۔ ایک ہوتا ہے اولیاء اللہ، اولیاء اللہ کی کرامت، یہ ولی بننے کے لیے دلیل نہیں ہے، یاد رکھو میری بات، کبھی کوئی کہے گا نہ کہے گا۔ اولیاء اللہ when they show their karamat, their miracle, there's not proof for their wilayat to show as a wali، یہ دلیل نہیں ہے۔ لیکن نبیوں کا میریکل جو ہے that's a proof for their prophethood، because اللہ تبارک و تعالیٰ told them to show them this معجزہ، this miracle، that miracle۔ کیوں؟ تاکہ لوگ اس کو دیکھ کر بھی ایمان لے آئے۔ نبیوں کو تو حکم ہے کہ وہ اپنے معجزات کو اوپن کرے، بتلائے، to show the people۔ ولیوں کو حکم نہیں ہے to show the people the miracle، the کرامات، ان کو تو چھپانا ہے unless somewhere is necessary۔ کیوں؟ وجہ، ریزن، نبیوں کا معجزہ 100% اللہ کی طرف سے معجزہ ہوتا ہے۔ قرآن میں اس کا ذکر۔ ولیوں کا معجزہ، کرامت، وہ کرامت بھی ہو سکتی ہے اور استدراج بھی ہو سکتا ہے۔ استدراج کا معنی ہے ڈیل ہے، ہو سکتا ہے، پاسبلٹی، میں نہیں کہتا ہوں ہے، ہو سکتا ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں ولیوں کو اپنی کرامت دکھانا نہیں ہے، چھپانا ہے۔ ان کی کرامت تو ان کا تقوی ہے، گاڈ فیئرنگ ہے۔ مجھے یاد پڑتا ہے گنگوہ میں ایک سنٹ تھا، سادھو جس کو کہتے ہیں، مندر میں used to stay inside the temple for whole year، سال میں ایک بار نکلتا تھا، used to come out once a year۔ نکلنے کے بعد people used to wait for him to come out، اس کے لیے انتظار کرتے تھے کہ اندر سے نکلے۔ اور پھر کیا کرتا تھا وہ فلائی کرتا تھا، اڑتا تھا آسمان میں۔ سچا واقعہ، یہ شاہ عبد الحق
سعد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، ان کی ملفوظات میں لکھا ہے حضرت نے کہ وہ ایسے فلائی کرتا تھا، اڑتا تھا آسمان میں، تو اس کو دیکھنے کے لیے جسٹ ٹو سی دیٹ تھنگس، استدراج ہے نا یہ تو سادھو سنت کا، وہ تو مسلمان ہے نہیں، تو وہ جو ہے اس کو دیکھنے کے لیے ہزاروں لوگ انتظار میں آ جاتے تھے. when he come out then he used to fly، وہ لوگ دیکھتے تھے اس کو، اور کئی لوگ اپنے ایمان کو کھو دیتے تھے اس کو دیکھ کر. they used to believe in him. تو ایک مرتبہ کسی مرید نے جا کر حضرت شاہ عبد القدوس گنگوہی رحمت اللہ علیہ، اللہ اکبر، ان کو بتلایا کہ حضرت تم تو اندر بیٹھ کر اللہ اللہ کر رہے ہیں، دیکھو لوگوں کا ایمان مسلے ہو رہا ہے، خراب ہو رہا ہے. فرمایا کیا ہوا؟ کہ وہ سادھو نکلتا ہے سال میں ایک بار اور وہ لوگوں کے ایمان کو خراب کرتا ہے، آپ کچھ تو کہو اسے. فرمایا اب کی بار وہ نکلے، یعنی اب کی، یہ ان کی اردو ہے، اب کی بار نکلے، نیکسٹ ٹائم اف یو کم آؤٹ یو کال می. پھر دوسرا سال آیا، وہ نکلا، اتنی پبلک تھی دیکھنے کے لیے، اتنی پبلک تھی ہزاروں میں دیکھنے کے لیے کہ آدمی انسان ہے اور ہوا میں اڑ رہا ہے دیکھنے کے لیے. تو جلدی بتلا دیا گیا حضرت کو، حضرت وہ نکلا ہے، وہ بھی فلائی کر رہا ہے. کہا چلو میں چلتا ہوں. وہ چلے، نیچے کھڑے رہے، اللہ سے دعا کی اور اپنا جوتا نکالا اور جوتے سے کہا اوپر جا اور اس کے سر پر مار اور برنگ ہم ڈاؤن. انسان نہیں ہے، جوتا. کہا یہ جوتے کو کہا اوپر جا، اللہ کے ولی ہے، یعنی جوتا ہے. He told his shoe go up and hit him on his head and bring him down. حضرت نے جب یہ کہا، جوتا اوپر گیا اور اس کے سر پر ایسا مارا مجبور ہو گیا نیچے آنے پر. ہزاروں لوگ کے ایمان خراب ہونے کے بجائے جو غیر مسلم تھے وہ بھی مسلمان بن گئے. اللہ پاک نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو معجزات دیے، ان میں ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات تو سبحان اللہ. میں نے اس لاسٹ فرائیڈے کو بھی سنایا تھا کہ ایک عورت 2 مٹکے مشکیزیں جس کو کہتے ہیں واٹر کے مشکیزیں مٹکے لے کر ایسا کس پر تھا اونٹنی کے اوپر جا رہی تھی پانی بھر کر اپنے گھر کی طرف. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سفر میں تھے. پوچھا اس عورت سے یہ مٹکے میں کیا ہے؟ کہا پانی ہے. کہا میرے صحابہ پیاسے، ادھر لاؤ، کیا آپ 2 منٹ مجھے دے دو. اور اس کے اوپر مٹکے کو بند کیا اور نیچے سے سوراخ کے جیسے ٹیپ واٹر ہے نا ایسے سوراخ کیا. کہا پانی نکلنا شروع ہوا. سارے صحابہ نے پانی پیا، اپنے جانوروں کو پانی پلایا. اب اس کے بعد کہا سسٹر یہ آپ کی بہنی آپ کا پانی لے لو. اتنا ہی پانی تھا، اس میں سے کچھ کم نہیں ہوا. معجزات رسول. امام بیہقی رحمت اللہ علیہ شعب الایمان میں اپنی حدیث کی کتاب میں لکھتے ہیں میرے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات more than thousands. یہ تو کہہ رہے تھے میری تحقیق کے مطابق، ورنہ بعضوں نے 5000 بعضوں نے 4000 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات لکھے، بے شمار معجزات ہیں. ایک مرتبہ صحابہ کرام پیاسے تھے، پانی نہیں ہے. کہا کیا کسی کا پیالہ لاؤ، بول لاؤ. لایا اور اس میں تھوڑا سا پانی، اللہ کے نبی سے اپنی انگلیاں اس میں رکھ دی اس میں، اور پانی نکلنا شروع ہو گیا. آپ کی انگلیوں سے جیسے is gushing out water from a tap. صحابہ کرام نے اس سے پانی پینا شروع کیا. یہ معجزہ لکھا ہے احادیث ہے، سارے معجزات لکھے ہوئے ہیں. لیکن ان تمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قولی معجزات بھی تھے، وہ کچھ کہتے تھے کام ہو جاتا تھا. ایک بڑا آدمی تھا، ویلیج میں رہتا تھا، ویلیج میں دیہات میں رہتا تھا. اس کے پاس گئے اور کہا تو بیمار ہے، تیری بیمار پرسی کے لیے آیا ہوں. I came to visit you. فرمایا I got fever, such a bad fever. اگر جوان کو لگ جائے if this fever if some youngster had وہ become old. He become old. وہ بڈھا ہو جائیں اور بڈھے کو لگے تو مر جائیں. ایسا فیور ہے، یہ کبھی ختم نہیں ہوگا. اللہ کے نبی نے جب ان کو دعا دی شروع میں لا باس طہور انشاءاللہ، لا باس طہور انشاءاللہ، تو اس نے کہا یہ تم ایسی دعا کریں آپ میرے لیے کہ ایسا بخار ہے کہ جوان بوڑھا ہو جائے، بوڑھا مر جائے، اور آپ مجھے کہہ رہے ٹھیک ہو جائیں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ ایسا ہی ہو جائے. within few hours he died. اگر وہ آمین کہتا تو اس کا بخار اسی وقت ختم ہو جاتا.
قول معجزہ، قولی معجزہ، اور آپ کے فعلی معجزات تو بے شمار ہیں. ان تمام معجزہ میں سارے معجزات اللہ کے نبی کے ساتھ چلے گئے. But there is one miracle left behind, that we call Quran Kareem. Each and every house you can find that miracle of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. میری بات یاد رکھو، معجزہ شائننگ ہوتا ہے. اللہ کے نبیوں کا معجزہ بالکل شائننگ ہوتا ہے، بہت بیوٹیفل ہوتا ہے. جو آدمی اس معجزے کو اپنے سینے سے لگائے گا، اس کو پڑھے گا، جہاں بیٹھ کر پڑھے گا، خدا پاک کی قسم وہ گھر بھی شائننگ ہو جائے گا. جس دل میں یاد کرے گا وہ دل بھی شائننگ ہو جائے گا. اور جس جگہ پر بیٹھ کر پڑھیں گے اللہ کی برکتیں وہاں اترے گی. اور وہ معجزہ قرآن کریم ہے. بلیو کرو، زبردست معجزہ ہے. اس کا دیکھنا بھی عبادت، اور اس کا پڑھنا بھی عبادت، اس کا سننا بھی عبادت. ہم صرف اس کو کھولیں 10 منٹ کے لیے روزانہ. We just open for 10 minutes. 10 minutes میرے بھائیوں، ایک دن آنے والا ہے. We have to leave this دنیا. Only and solely in our grave the Quran will come on my head side. In my grave the Quran will come on my head side. کیوں؟ یہ تو اللہ کی کتاب ہے، اور بڑی کتاب سر پر ہوا کرتی ہے. پہلے زمانے میں جب قسم کھاتے تھے تو کتاب اوپر رکھتے تھے. اس طرح اللہ کا کلام سے بڑھ کر کون سی کتاب ہے؟ قبر میں سر کی طرف قرآن آئے گا. اس کو سزا نہیں دینا ہے. رائٹ سائڈ نماز آئے گی، لیفٹ سائڈ فاسٹنگ روزے آئیں گے، اور پیر کی طرف چیریٹی اینڈ حج آئے گا. چاروں طرف سے قبر میں اللہ اس کی عذاب سے حفاظت کرے گا. یہ اعمال اس کے لیے خوبصورت بن جائیں گے، بیوٹیفل بن جائیں گے، اور اس کی حفاظت کریں گے قبر کے اندر. تو قرآن کریم، ایک روایت میں لکھا ہے کہ ایک آدمی کو دفن کیا جاتا ہے تو اس کا کفن جب منکر نکیر آتے ہیں، when they come to ask questions، من ربک، ما دینک، من ھذا الرجل، اور حدیث میں ایک اور کوشچنز ہیں، وہ مطلب پوچھتے ہیں تمہیں کیسے پتا چلا کہ اللہ ایک ہے؟ تمہیں کیسے پتا چلا کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ٹرو نبی ہے؟ کیسے پتا چلا کہ اسلام دین ہے؟ فرمایا ہمارے آخری نبی نے ہمیں بتلایا ہے، اور ان پر جو قرآن اترا اس میں لکھا ہوا ہے. اس کے بعد فرشتے کہتے ہیں نم کا نوم العروس، سو جا قبر میں جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے. اس کو کوئی اٹھانے والا نہیں سوائے اس کے ہسبینڈ کے. ہمیں کوئی اٹھانے والا نہیں سوائے اللہ قیامت کے دن اٹھائے گا. یہ قبر. میری بات سن میں آ رہی ہے؟ کیا کام سے آئے تھک تو نہیں گئے؟ سن رہے ہو میری بات؟ یہ ہے قبر میں. اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ اللہ کے نبی کا یہ معجزہ، عجیب معجزہ ہے کہ جب بندہ اس کو پڑھتا ہے تو ہر نیکی پر اس کو 10، اور اگر اخلاص کے ساتھ پڑھتا ہے تو 700، اور اس سے اخلاص سے پڑھتا ہے تو there is unknown reward from اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر حساب، جس کا کوئی. تو وہ روایت میں ہے کہ منکر نکیر قبر میں آتے ہیں، روایت میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں، تو اس کا مردے کا کفن ہلتا ہے he's shaking his coffin, the cloth of cover. تو منکر نکیر پوچھتے ہیں who are you third person here? We are angels and that body. Who are you? He said میں اس کا قرآن ہوں. میں اس کا قرآن ہوں. فرمایا ہٹ جاؤ. فرمایا نہیں، میں تو اس کے ساتھ ہی رہوں گا، تمہیں جو سوال کرنا ہے کر لو. بھائی کم سے کم اللہ کا کلام. حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سبحان اللہ. He was walking in the street of Delhi. He saw that one person is reading some book and there 1,000 people are listening. And Haji Imdadullah Sahab was going with all the murids, and he also came and he stood up there and started listening what he's saying. تو دیکھا وہ مولود شریف کی کتاب پڑھ رہا تھا جو حضرت کی لکھی ہوئی تھی. He was reading 1 گھنٹے تک حاجی امدادullah سنتے رہے. When they finished، مجلس ختم ہو گئی تو جانے لگے تو مریدین asked him، حضرت یہاں کھڑے رہے 1 گھنٹہ. فرمایا یہ میری کتاب لوگوں کو سنا رہا تھا تو مجھے بہت خوشی ہو رہی تھی کہ میری کتاب لوگوں کو سنائی جا رہی ہے. یہاں پر حکیم الامت نے ایک بات لکھی ہے کہ ایک انسان کی لکھی ہوئی کتاب جب دیکھے کہ لوگ اس کو سنا رہے ہیں تو کتنی خوشی ہوتی ہے. یہ اللہ کی لکھی ہوئی کتاب قرآن کریم ہے. ہم جب اس کو پڑھتے ہیں تو اللہ کو کتنی خوشی ہوتی ہے.
اندازہ کیجئے کہ ہر آیت پر، اس لیے قیامت کے دن اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اس کو قیامت کے دن اور کچھ بھی دیا جائے گا. وہ کیا ہے؟ اس کی تفسیر میں مفسرین فرماتے ہیں کہ جب میرے بیٹے کا لیٹر آ جائے 15 سال کے بعد تو میں اس کو روتے ہوئے پڑھوں گا ایسے. اللہ کے ایک لفظ کو کیوں؟ ارے کیوں روتے ہو حاجی صاحب، کیوں روتے ہو بھائی؟ یہ میرا بیٹا نہیں، یہ خط نہیں، اس کے پیچھے میرا بیٹا ہے جو لکھ رہا ہے. I can't see my son, but I can see only his writing. آج ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں اللہ نظر آتا ہے، اللہ نظر نہیں آتا. لیکن ہم قرآن پڑھیں اخلاص کے ساتھ، تواضع کے ساتھ ہم پڑھ رہے ہیں. اللہ کہتے ہیں You was looking for me in my Quran. You was looking for me in my Quran. Today I am in front of you. تو مجھے دیکھتا جا اور جنت میں رہتا جا. یہ قرآن ہے. نیا سال شروع ہو رہا ہے، ٹائم ختم ہو گیا ہے، نیا سال شروع ہو رہا ہے. تو یہ میں نے شروع میں وقت نہیں، ابھی تو میں مشین شروع ہوا ہے ابھی تو بہت کچھ کہنا ہے مجھے اس پر کہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں، اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں. اذا مات الانسان، ابھی میں چلو آخری بات سنا دوں. سوابی ایک جگہ ہے پاکستان میں، جگہ ہے نا، وہاں کا ایک واقعہ عجیب، ایک عالم نے مجھے سنایا کہ وہ ہسبینڈ نے بیوی سے کہا we got more than 12 children and grandchildren, so he said I need a second wife as a Hafiza Quran, so I can get married the second time. Some woman who's Hafiza Quran, so she can come in the house and teach as a madrasa to our children. تو بیوی بھی بڑی ہوشیار تھی. اس نے کیا کہا، میرے سر کے تاج 1 سال دے دو، ہم نیکسٹ ایئر تمہارے لیے اچھی بیوی حافظہ تلاش کریں گے. 1 سال کے بعد اس عورت نے 1 سال میں پورے قرآن کو حفظ کر لیا. اس عورت نے پورے سال میں اس قرآن کو حفظ کر فرمایا اب دوسری بیوی کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہاری بیوی حافظ قرآن ہوں، چلو بچے میرے پاس قرآن پڑھیں گے، میرے بچے ہیں. قرآن سے محبت رکھو، انشاءاللہ اس قرآن کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمیں قبر میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائیں گے، اللہ عذاب سے ہماری حفاظت فرمائیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.